اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، کیسے آپ؟ آج انشاءاللہ ایک سلسلے کا آغاز کرنے لگے ہیں اور یہ سلسلہ ہے دجال سے متعلق، دور جدید ہے اور ہم انشاءاللہ دجال سے متعلق اپنے اس سلسلے کے اندر، اس سیریز کے اندر تمام کی تمام باتوں کا احاطہ کریں گے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اور انشاءاللہ یہ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ کو دجال سے متعلق جو ہے کسی اور فورم پہ جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ اس سے متعلق کچھ معلومات جان لیں، کچھ صحیح یا غلط، کیونکہ ہم ان باتوں کا احاطہ کرنے لگے ہیں جو تمام کی تمام باتیں دجال کے تصور سے متعلق ہیں۔ اور آج کی اس قسط میں ہم انشاءاللہ ایک تعارف پیش کرتے ہیں کہ جو 4-5 اعتراضات کیے جاتے ہیں، کہ پہلا ان میں سے یہ ہے، اگر دجال جو ہے، جیسا کہ اس سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ بنی نوع انسان پہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا، تخلیق آدم سے لے کے انسان کی رہتی دنیا تک یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، تو اس کا ذکر قرآن کریم میں کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ایک بہت ہی اسٹرانگ قسم کا جو ہے اعتراض ہے، اور اگر واقعی یہ اتنا بڑا فتنہ تھا اور قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے کہ انسان کی ضرورت سے متعلق تمام قسم کی ضروری ہدایات اور جو بامقصد باتیں وہ اس قرآن میں درج کر دی گئی ہیں، لیکن دجال کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات ہے یہ کہ ان روایات جو کہ دجال سے متعلق ہے، ان کی استنادی حیثیت کیا ہے؟ وہ صحیح ہیں، ضعیف ہیں، حسن ہیں، یا قصے کہانیاں ہیں، یا اسرائیلیات میں سے ہیں، یا کوئی روایات ایسی ہیں بھی یا نہیں بھی؟ یہ بھی ہم انشاءاللہ جانیں گے اس سیریز کے اندر۔ تیسری یہ ہے کہ دجال سے متعلق جو روایات کے اندر ہے کہ وہ خوارق عادت برپا کرے گا، یعنی کہ عجائب قسم کے نمونے جو ہے انسان کے سامنے لائے گا اور انسان کی عقل حیران رہ جائے گی، ایک قسم کے معجزات وہ برپا کرے گا۔ تو کیا دجال کوئی شخص ہوگا، وہ انسانوں میں سے ہوگا یا جنات میں سے ہوگا، یا وہ کوئی ادارہ ہوگا، کوئی تنظیم ہوگی، کوئی ملک ہوگا، کوئی نسل ہوگی، کوئی سلطنت ہوگی، یا یہ کہ یہ جو دور جدید ہے اس کو بھی ہم دجال کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آج کی جو ہماری قسط ہے وہ اسی سے متعلق ہے کہ دور جدید، الحاد اور دجال کا تصور۔ تو آج ہم اس پوائنٹ کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ آپ دیکھیں، یہ جو دور جدید ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سائنسی ایجادات کی وجہ سے وہی کچھ خوارق عادت برپا ہو چکی ہیں، یعنی کہ وہ باتیں جن کو آج سے پہلے انسان سمجھتا تھا کہ یہ کوئی معجزات ہیں۔ مثال کے طور پہ انسان کا فضاؤں میں سفر کر لینا ایک قسم کا معجزہ تھا، انسان کا دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چند گھنٹوں میں پہنچ جانا یہ قسم کا ایک عجائب میں سے تھا۔ آج سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، آج سے پہلے انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک انسان دنیا کے اس سرے پہ بیٹھا ہے، ایک انسان ہزاروں میل دور بیٹھا ہے، اور دونوں لائیو گفتگو کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایسی بات ہے کہ اس کو بھی ایک قسم کے عجائبات میں شمار کر سکتے ہیں آج سے پہلے کے انسان کے لیے۔ ہمارے لیے معمول کی باتیں ہیں کیونکہ ہم اس کے پیچھے کی سائنس بھی جانتے ہیں اور ایک روزمرہ کا معمول ہو چکا ہے۔ لیکن اگر آج آپ تصور کریں، آج سے 200-300 سال پہلے کا انسان یا اس سے بھی پہلے کا انسان، تو اس کے لیے یہ کیا باتیں ہوں گی؟ تو یہ تمام باتیں اسی طرح میڈیکل سائنس کے اندر انسان کا دل ہے وہ نکال لیا جاتا ہے، جگر کا جو ہے نکال کے پیوندکاری ہو جاتی ہے، ایک انسان کے اعضاء دوسرے میں فٹ کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ ایک قسم کے معجزات ہیں۔ تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو ہے دور جدید اور سائنسی ایجادات اور انسان نے فزیکل لاز کو جان کر جو ایسے عجائب برپا کیے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا دجل ہے، فریب ہے، جنہوں نے انسان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، اور مذاہب اور ادیان کی جو پہلی حیثیت تھی انسان کے ذہن میں، اس کے دل میں اس کا جو تصور تھا، وہ سب کچھ ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ تو یہ بھی چونکہ ایسی اپنے اندر دجل اور فریب رکھتا ہے، تو یہ بھی دجالیت ہے۔ جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ تو حقیقت تو یہی ہے۔ اب جو ہے اس دور جدید میں اس کی ترقی کے ساتھ ساتھ جدید مغربی تہذیب میں ایک اور سوچ برپا ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جو قدیم زمانے کا تھا وہ مظاہر قدرت کے سامنے، مظاہر فطرت کے سامنے بے بس تھا، اس لیے اس کو ایک ایسی ذات کا تصور پیش کرنا پڑا
جو اومنیپوٹنٹ ہو، جو ہر قسم کی طاقت رکھتی ہو، جو مقتدر اعلیٰ ہو، جو بندوبست اور نظام چلا رہی ہو اس کائنات کا۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے کا انسان جو تھا وہ آندھیوں کے سامنے بے بس تھا، طوفانوں کے سامنے بے بس تھا، وہ سمندروں کی طغیانیوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، فضاؤں کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنے نقصانات کا ازالہ کچھ ایسی طریقے سے کیا کہ اس کے ذہن نے ایک تصور تخلیق کیا، اور وہ تھا خدا کا تصور۔ اس نے کہا کہ چونکہ ہم یہ چیز نہیں کر سکتے اور ہم بے بس ہیں، تو ضرور کوئی ذات، کوئی ہستی، کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جس کے قبضے قدرت میں یہ تمام کے تمام مظاہر فطرت ہیں اور وہ ان کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو یہ جدید مغربی سیکولر جو سوچ ہے، اس نے یہ الحاد کا تصور پیش کیا کہ دراصل پہلے کا انسان بے بس تھا، اس لیے اس کو ایک طاقتور جو ہے ذات کی ضرورت پیش آئی، تو اس نے یہ تصور تخلیق کر لیا۔ اور اب آج کا جو انسان ہے، چونکہ وہ اب فزیکل لاز کو جان چکا ہے، وہ زلزلوں کے بارے میں بھی پیشن گوئی کر دیتا ہے، وہ اسی طرح آندھی اور طوفانوں کے بارے میں بھی پہلے سے جان لیتا ہے اور نقصانات سے بچ جاتا ہے، اور اسی طرح اس نے فضاؤں کو بھی کنٹرول کر لیا، حتیٰ کہ خلا تک میں وہ پہنچ چکا ہے، اور اس کا علم بڑھتا جا رہا ہے، اور اس علمی ارتقاء کی وجہ سے چونکہ وہ مظاہر قدرت کو کنٹرول کرتا جا رہا ہے، اس لیے وہ خود ایک قسم کا اپنا خدا بنتا جا رہا ہے، اور اس کو کسی ایسی ذات کے تصور کی اب ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو یہ ہے الحاد جو جدید ترقی کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر، یعنی کہ اس کی سوچ کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ تو حقیقت میں یہ بھی وہی اسی قسم کا دجل اور فریب ہے، اور اس کو بھی ایک دجال کہہ سکتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سٹیج ہے جو پہلے دجال کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ ان سے بھی آگے بڑھ کر خوارق عادات برپا کرے گا۔ اب چونکہ انسان سوچتا ہے کہ وہ اپنے مسائل خود حل کر لیتا ہے اور ہر چیز مادیت سے متعلق ہے، تو اسی لیے اب کسی خدا کی جو ہے ضرورت باقی نہیں رہی، اور انسان جو ہے جدید انسان اس جدید سائنسی ایجادات کی وجہ سے اس فریب میں مبتلا ہو گیا ہے کہ سب کچھ جو ہے یہ دنیا ہے، اور وہ موت کو بھی کنٹرول کر لے گا، اور جب اس نے موت کو کنٹرول کر لیا تو مذاہب اور ادیان کا جو آخری ہتھیار ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور انسان جو ہے وہ صرف اور صرف اس دنیا میں خود ہی اپنی پلاننگ کرے گا اور اپنی بقا کا خود ہی وہ ذمہ دار ہوگا، اور وہ مزید کھوج لگاتا جائے گا، اس کا علم ارتقاء کرتا جائے گا۔ اب آ گئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اب انسان کی ترقی پہلے سے بہت ہی لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ تیز ہو جائے گی، تو اب یہ تصور بھی پیش کیا جانے لگا ہے کہ انسان جو ہے گاڈ لائک پاورز حاصل کر لے گا، کہ جو وہ سوچے گا وہی کچھ کر دے گا۔ تو اس لیے یہ جو دور جدید ہے اس کو بھی ایک دجال کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی اسی طرح کی کا دجل اور فریب اپنے اندر رکھے ہوئے ہے، جس طرح کا کہ وہ دجال جو احادیث میں بیان ہوا ہے وہ اپنے اندر رکھے ہوئے ہے، اور وہ جس طرح لوگوں کے سامنے عجائب برپا کرے گا، حتیٰ کہ وہ مار دے گا پھر اس کو زندہ بھی کر دے گا۔ اور یہی کوششیں اس دور جدید میں ہو رہی ہیں کہ جدید میڈیکل سائنس کو جو ہے استعمال کرتے ہوئے موت کو کنٹرول کر لیا جائے۔ تو وہ تمام باتیں جو اس شخص کے متعلق کہی گئی تھی وہ اس دور جدید میں بھی پوری آتی ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک قسم کا دجل اور فریب کا دور ہے، اور دجالیت ہے اور مادیت پرستی کا زمانہ ہے۔ تو آج کی قسط میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی قسط کے اندر ہم ڈسکس کریں گے وہ شخصیت جس کا احادیث میں ذکر ہے، اور بخاری اور مسلم شریف کی روایات ہم پڑھیں گے، اور اس کے جو خد و خال ہیں، اس کا جو چہرہ مورا ہے دجال کا، اس کے بارے میں ہم جانیں گے انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔